اسی طرح حضور کے سامنے ایک عورت آئی، انہوں نے کہا انی اصبت حدن فاقم ہوں، حضور میں حد کو پہنچی ہوں، مجھے حد قائم کرے۔ حضور نے فرمایا پتہ نہیں تم نے واقعی زنا کیا ہے یا صرف انسان ہے غصہ دیتا ہے ہاتھ؟ انہوں نے کہا میرے پیٹ میں بچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، بچہ جو ہے یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا پھر تو میں تم پر حد قائم نہیں کر سکتا جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو۔ اس نے کیا گناہ کیا ہے جو تیرے پیٹ کے اندر ہے؟ وہ چلی گئی۔ اب اندازہ کریں کہ جب وضع حمل ہو گئی، بچے کو لے کے پھر آ گئی، اس کو چین ہی نہیں آتا تھا کہ اگر دنیا میں مجھے سزا نہ ملی تو آخرت میں میری سزا بڑی سخت ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرا بچہ پیدا ہو گیا، لیکن تیرے بچے کو دودھ کون پلائے گا، پالے گا کون؟ یہ جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ وہ چلی گئی، پھر بھی اس کو چین نہیں آتا کہ اگر حد قائم نہ ہوئی اور میں پہلے مر گئی، یہ حضور پر وفات آ گئی تو مجھے تو نجات نہیں ملے گی۔ کچھ عرصے کے بعد، مدت رضاعت کے بعد، تھوڑی سی مدت نہیں ہوتی، حولین کاملین، 2 سال تک ایک آدمی اپنے جرم کی خود حفاظت کرے، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نے کہا حضور یہ دیکھیں یہ میرا بچہ ہے، اب یہ روٹی کھا رہا ہے۔ حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس میں لے جاؤ اور رجم کر دو، لیکن 2 حد، ایک حد ہے ایک رجم ہے۔ حد کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی زانی مرد یا زانی عورت دونوں غیر شادی شدہ ہیں یعنی کنوارے ہیں، انہوں نے زنا کیا ہے تو ان کو حد لگے گی 100 کوڑا۔ اور رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں شادی شدہ ہیں یا ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے تو جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑا مارا جائے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور نے حکم دیا کہ رجم کی جائے، جب اس کو لے کے رجم کرنے کے لیے تو بھاگ پڑا۔ آپ بات ہے جس کو پتھر لگتے ہیں وہ کھڑا تو نہیں رہتا، بھاگتا ہے جان بچانے کے لیے۔ آگے کسی صحابی کے ہاتھ میں کسی اونٹ کی ہڈی آ گئی، اور وہ ہڈی پکڑ کے ماری تو وہ گر گیا۔ واپس آ کے انہوں نے حضور کو سنایا کہ حضور تو بھاگ رہا تھا، میں حل لا ترکتم، وہ بھاگنے دیتے، بھاگ رہا تھا تو۔ اور یہ سیاہ کی حدیث ہے کہ حل لا ترکتم، کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اب علماء سے بڑی تحقیق کرتے ہیں کیسے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ حد والے کو چھوڑ دو اگر وہ بھاگ جائے تو اس کے بارے میں انہوں نے تمام احادیث کا مطالعہ کیا، بڑے غور و فکر کے ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جرم جو ہے وہ 2 طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک اقرار سے کہ بندہ خود اقرار کرے جی میں نے گناہ کیا، اور ایک یہ ہے کہ اقرار نہیں بلکہ گواہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جس کو گواہوں نے دیکھا ہے اس کو تو نہیں بھاگنے دیں گے، بلکہ گلا کھود کے یہاں تک اس کو دفن کیا جائے گا، پھر پتھر مارے جائیں گے۔ اور جس نے اس کے علاوہ بغیر کسی ثبوت کے خود اقرار کیا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی آیا اور نے کہا حضور نہیں سب تو حدن، آپ نے رخ پھیر دیا، وہ ادھر سے آ گیا حضور میں نے گناہ کیا مجھے حد جاری کریں،
آپ نے منہ پھیر دیا. وہ ادھر سے پھر آ گیا. یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے, مجھے پاک کر دے اپنی زندگی میں. حضور نے فرمایا سیدھی بات کرو, واقعی تم نے زنا کیا ہے یا ویسے پیار شیار کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے میں وہی کیا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ اگر ثبوت باللسان ہو, بالاقرار ہو, تو اس کو بھاگنے کا موقع دیا جائے. ہو سکتا ہے اس نے کسی خاندان کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی توبت لگا دی ہو, حقیقت دینا نہ ہو, اور جس کا جرم گواہوں کے ساتھ ثابت ہے اس کو نہیں بھاگنا, ان کو باقاعدہ دفن کیا جائے گا. تو وہ عورت جب حد کے بعد مر گئی, حضور نے فرمایا کہ اس کی جنازہ کا تجہیز تکفین تیار کر, جنازہ میں خود پڑھاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نکلے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا, کیونکہ حضرت عمر جو تھے نا وہ شدید تھے دین کے معاملے میں. ارحم امتی بامتی ابا بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واکثرهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ حضرت عمر تو شیطان بھی کرتا ہے. جس راستے سے آپ آ رہے ہوتے ہیں نا, اگر شیطان دیکھ لے تو گلی بدل دیتا ہے, وہ تو سے نہیں آتا تھا. ایک دفعہ حضور پاک جنگ سے واپس آئے, فتح نصیب ہوئی, تو حضور کے گھر میں بچے بچیاں سب کٹھے ہو گئے اور سیر جانے لگ گئے, خوشی کہ اللہ کے نبی سلامتی سے واپس آ گئے ہیں. ایک ان میں جو تھی لڑکی کالے رنگ کی, وہ دف بجا رہی تھی, اور دف بجانا تو ویسے بھی شادی کے موقع پہ جائز ہے. حضرت کو بتا رہا ہے وہ بجاتی نہیں دف, حضور نے بھی نہیں روکا, ابو بکر نے بھی نہیں روکا. حضرت عمر ہے وہ جلدی سے دف نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ گئی. اور میں دیکھا ہوں, اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو دیکھیں شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. یہ ابھی دف نیچے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. حضرت نے کہا حضور آپ موجود ہیں, ورنہ میں اس کو ایسا سبق پڑھاتا کہ ساری زندگی یہ دف نہ بجاتی. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے, خوشی کے موقع پر یہ کوئی گانے والی تو نہیں ہے, یہ تو خوشی کے موقع پر گھر والے بچے اکٹھے ہوتے ہیں, کسی نے دف بنایا, کسی نے تالی بجائی, خوشی کا اظہار ہے. گانا بجانا حرام ہے, کیونکہ گانا جو ہے اس کے تو باقاعدہ ضوابط ہیں, قواعد ہیں, اس کے تو سلطان ہیں. حتیٰ کہ بعض ہندوستان کے لوگوں نے کتابوں میں تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک گویا تھا, تو وہ اس کو جب کہا ہو بھئی آج اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہے, کہا ٹھیک ہے جی میں بھی گانا گاتا ہوں بارش آ جائے گی. وہ گاتا تھا تو بارش برس پڑتی تھی. وہ کہتے ہیں برسات والا گانا ہے. تو اس میں تو کئی راز ہیں. ایک ہے ویسی اپنے جیسے حضور کی آمد پر سب بچیوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, وہ گانا تو نہیں تھا. اس پر بھی بڑی بحث ہے علماء کی کہ اللہ نے جب قرآن میں فرما دیا ہے کہ انبیاء کو ہم نے شعر کہنا نہیں سکھایا. انبیاء جو ہیں وہ فصیح ہوتے ہیں, شاعر نہیں ہوتے, کیونکہ والشعراء یتبعهم الغاوون, شاعر لوگ جو ہیں وہ تو گمراہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ حضور کے ہاتھ کو چوٹ لگ گئی, انگلی کو,
اور اس سے خون بہنے لگا. تو حضور نے فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. بھائی تم ایک انگلی ہو، اللہ کے راستے میں کچھ خون بہ گیا ہے، اس میں کون سے غم کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ شعر تو ہے. یہ یاد رکھو اور دعا کیا کرو کہ بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ قرآن اترا تو مکے والوں پر ہے اور پڑھا گیا ہے مصر والوں کے پاس، کہ اللہ نے ان کو جو زبان اور لہجہ دیا وہ کسی کو نہیں دیا، اور سمجھا گیا ہے ہندوستان والوں کے پاس. ہندوستان کے علماء نے جو سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں. ایک دفعہ مصر کے جامعہ کے جو رئیس تھے وہ ہندوستان آئے تو دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لے گئے. علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک پڑھا رہے تھے. تو وہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ بھی اب حدیث کا سبق ہو رہا ہے. تو حضرت نے بھی توجہ نہیں کی. جب سبق ختم ہو گیا تو اس نے کہا حنفت الموطا، شیخ تم نے تو آج موطا امام مالک کو بھی حنفی بنا دیا ہے، کہ اس پر اتنے دلائل دیے ہیں کہ وہ تو خود حنفی نظر آتا ہے ہمیں. تو یہ چیز جو ہے نا جی، کہ گہرائی میں جانا اور قرآن کو سمجھنا، یہ اللہ نے ہندوستانی علماء پر فیض فرمایا تھا. اور آج تک بھی جہاں جہاں ایسے ادارے آپ دیکھیں گے نا، انہی کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں. آج تک بھی یہ سلسلہ جاری اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ اکبر. تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں کہ میں جنازہ پڑھوں گا. تو حضور جب جنازے کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر نے پکڑ لیا. حضرت عمر بڑے سخت تھے نا. حضرت تصلی علیہا، اس پر جنازہ پڑھو گی جو زانیہ ہے. حضور غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تابت توبتن لو قسمت علی 70 من اہل المدینہ لکفتہم، کہ اس نے جو توبہ کی ہے مدینہ منورہ کے اگر 70 گناہ گاروں پر بھی تقسیم کروں تو سب کو بخشا دے گا. اس کی ایسی توبہ، گناہ ہوتا ہے لیکن توبہ اگر ہو جائے تو پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تائب ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسے کبھی گناہ کیا ہی نہ. لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کے شرطوں کے ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی، یہ تو مذاق ہے. توبہ کا معنی یہ ہے الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس جگہ کو چھوڑ دے، پر عزم اللہ یعود الیہ، اور عزم کرے کہ میں پھر کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ. اور اسی طرح توبہ وہ ہے جو آدمی اپنی جوانی میں عقل کے ساتھ کرے. وہ توبہ نہیں ہے کہ لا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، جب مرنے لگا تو کہے گا وہ میری توبہ، اب توبہ میں کیا فائدہ ہے بھائی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دیکھا نا، اور اللہ نے لقب دیا نا سراجن منیرا. صرف یہ نہیں کہا کہ نور ہے، یہ منیر مانا روشن کرنے والا.